प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक बेहतरीन मौजू लेकर। जैसा कि हम अपने चैनल पर सुन्नत के ज़रिए सेहत हासिल कैसे करें, इस बात को लेकर हम चर्चा करते हैं। आज भी हम सुन्नत के ज़रिए हम सेहत कैसे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सुन्नत में ही सेहत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लें तो दिल को सुकून मिलता है और जिस्म को तंदुरुस्ती मिलती है। जिस्म को तंदुरुस्ती और दिल को सुकून मिलता है। कहाँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ज़रिए। हम अपनी ज़िंदगी को अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे तो हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा और कल्ब व जिगर वो दिमाग क्या रहेगा? पुरसुकून रहेगा। समझे कि नहीं समझे? समझने की कोशिश कीजिए। अरे दोस्तों, हम अपनी सेहत को पाने के लिए कहाँ कहाँ दर दर ठोकरें खाते हैं। अपनी बीमारियों को सही करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं, डॉक्टरों की खुशामद करते हैं, डॉक्टरों के सामने जो है गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा इलाज करो, इलाज करो, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अगर लाइफ स्टाइल को बदल लें, अपनी तर्ज जिंदगी को बदल दें और अपना तर्ज जिंदगी, कौन सा तर्ज जिंदगी अपनाएं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी अपनाएं, जो हमारे लिए आइडियल है, जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक़ात के लिए अपने नबी को मबूस फरमाया, आइडियल बना, ताकि लोग अल्लाह के महबूब की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारें। इसी में कामयाबी है, इसी में है तमाम कामयाबी का राज, सेहत का राज, कामयाबी का राज। तो सेहतमंद रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? रब फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, तुम्हें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देख लो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहीं से सब कुछ मिलेगा। दुनिया भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। दुनिया भी मिलेगी, उक़बा भी मिलेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएंगे तो यकीनन हमें सवाब मिलेगा। और सुन्नत को अपनाना इबादत है। यानी दुनिया में हमको फ़ायदा मिलेगा, हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बातें हैं? खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, ये सब बातें क्या है? रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है, उसी को अपनाना है। तो हुजूर कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे जो है चलते थे, कैसे मुस्कुराते थे, इसको अपनाना है। यानी खाना, सोना, चलना, बोलना, हत्ता कि मुस्कुराना अगर सुन्नत के मुताबिक है तो ये सेहत, इसमें सेहत का राज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ऐसे लोग हैं जो भूखे होते हैं तो खाते हैं और सैर होते हैं तो छोड़ देते हैं। यानी भूख थोड़ा रह जाता है तो
کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بھوک سے تھوڑا کم کھاتے ہیں، پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا۔ اس سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے، کبھی پیٹ خراب نہیں ہوگا، کبھی گیس بلوٹنگ نہیں ہوگا، اور ساری بیماریوں کا جڑ کہاں سے شروع ہے؟ پیٹ سے ہے۔ پیٹ ساری بیماریوں کا جڑ ہے۔ پیٹ خراب ہے، ہاضمہ خراب ہے تو دنیا جہاں کی بیماریاں انسان کو پکڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو ہاتھ دھوتے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، بیٹھ کر کھاتے پیتے اور آہستہ آہستہ نوالوں کو چبا چبا کر کھاتے۔ یہ پیاری پیاری جو سنتیں ہیں، اس میں بے شمار ہیلتھ بینیفٹس ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا، جراثیم سے ہاتھ کو پاک کرنا ہے، جراثیم کو ختم کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانے سے منہ کا سلائبہ زیادہ پیٹ میں جاتا ہے، جو ہضم کو بہتر بناتا ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے، گیس نہیں بنتا ہے۔ تو ان پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ پھر دیکھیے نیند کی سنت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ آپ کب سوتے تھے؟ آپ ارلی سلیپنگ ارلی رائزنگ کے فارمولے کو اپناتے تھے، یعنی جلد سونے کے لیے جاتے، عشاء کی نماز کے بعد مختصر گفتگو کرتے اپنے اہل خانہ سے، اس کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے، اور پھر صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے۔ اس سے انسانی جسم کو حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے، دماغ کی توازن اچھا رہتا ہے، دماغ میں ہیپی ہارمونز پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب سونے جاتے تو دائیں کروٹ سوتے۔ دائیں کروٹ سونا ایک ایسی سنت ہے جس سے بے شمار ہیلتھ بینیفٹس ہے۔ جب دائیں کروٹ سوئیں گے تو آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو ہارٹ ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ یہ گڈ پوسچر ہے دل کے لیے، دائیں کروٹ سونا، اور ہضم کے لیے بھی بہترین پوسچر ہے۔ اور وضو کی سنت کیا ہی خوب سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ وضو صرف عبادت کی تیاری نہیں ہے، بلکہ جسمانی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزانہ نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، 5 ٹائم روزانہ ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی بہترین ہیلتھ بینیفٹس ملتا ہے، بلڈ سرکولیشن بہتر بنتا ہے، بہتر رہتا ہے، اور ذہنی دباؤ، اسٹریس بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ سب سے اہم بات ہے روحانی صحت۔ جو شخص مسکرانا، سلام کرنا، صبر، شکر اور معافی جیسی اخلاق حسنہ کو سنت سمجھ کر اپناتا ہے، سنت سمجھ کر اپناتا ہے، یعنی سلام کرنا حضور کی سنت ہے، صبر کرنا حضور کی سنت ہے، شکر بجا لانا حضور کی سنت ہے، لوگوں کو معاف کرنا حضور کی سنت ہے۔ یہ ایسے اخلاق ہے جس کو ہم اگر سنت سمجھ کر اپنا لیں گے تو اللہ تعالی دل میں ایک عجب سکون ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سنت کے راستے پر چلتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتے ہیں اور دل پرسکون ہوتا ہے۔ چہرہ پر نور اور دل پرسکون ہوتا ہے، دل میں قرار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، ہر سنت میں چھپا ہے صحت کا راز۔ کھانے کا طریقہ ہو، سونے کا انداز ہو، صفائی ہو، سلام کرنا ہو، سب میں ایک توازن اور فطرت کا عجیب فطرت کا جمال چھپا ہوا ہے۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے۔ تو اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنانا ہے۔
جس میں ثواب بھی ہے اور صحت بھی ہے، سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ صحت اور سکون اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے، زندگی تابناک ہو جائے، دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ تو نبی کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اور کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ تو میرے دوستو، آج بس اتنا ہی آپ سے کچھ عرض کرنا تھا۔ پھر آئندہ اگلی ویڈیو میں پھر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور چینل کو شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔